السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی وعظمت رسولی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم بارک علی محمد معد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، میں نے خطبے میں سورہ حج کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ قرآن پاک جس کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہمارے لیے صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے، روشنی دیتا ہے، نور ہے، ہدایت ہے، گمراہی سے بچاتا ہے، غلط راستے سے پھیر دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف راستہ لے جاتا ہے، اچھی رہنمائی کرتا ہے، اچھی گائیڈنگ کرتا ہے، اور انسان کی سکون اور طمانینت کا سبب ہے، بلکہ پوری کائنات کے سکون اور طمانینت کا سبب ہے، سکون دیتا ہے، بے چین دلوں کو قرار۔ ہر انسان چاہے وہ اپنے اندر کتنی بھی صفات رکھے، اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شعبے میں بے چینی رہتی ہے، ایک بے قراری رہتی ہے۔ ہم خاص کر مسلمان دنیا میں کسی بھی جگہ رہیں گے، کتنی بھی سہولتیں، آراستگیاں اور کتنی بھی خوشیاں دامن میں آ جائیں، لیکن پریشانی رہے گی۔ پریشانی سب کی الگ الگ جہت سے ہوگی، الگ الگ پریشان ہوں گے۔ کوئی دنیاوی معاملات میں کسی کا کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا، کسی کی اولاد فرما بردار نہیں، کسی کی بیوی ٹھیک نہیں، کسی کا شوہر ٹھیک نہیں، کسی کے ماں باپ رہنمائی نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے، غفلت کرتے ہیں، کوئی استاد ٹھیک نہیں، کوئی ادارہ ٹھیک نہیں۔ ہمیں کہیں کہیں کسی بھی قسم کی دنیاوی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، آدمی کسی نہ کسی قسم سے پریشان ہوگا، لیکن مومن کی پریشانیاں کچھ زیادہ ہی رہیں گی، اتنی زیادہ رہیں گی کہ مان لیں کہ اس بندے کو ماں باپ بھی ٹھیک مل گئے، استاد بھی ٹھیک مل گئے، ادارے بھی ٹھیک مل گئے، تعلیم بھی اچھی ہو گئی، تربیت بھی اچھی ہو گئی، دولت بھی دنیا کی فراوانی کے ساتھ آنے لگ گئی، اور پوری زندگی سیٹ اپ کے ساتھ ہے۔ ایک پریشانی اس کو رہے گی، وہ یہ کہ وہ اللہ کا نام لیوا ہے، اللہ کے نام لیوا ہونے کی وجہ سے پریشانی رہے گی، اس لیے کہ دنیا میں وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نام کو پسند نہیں کرتے، وہ پریشان کریں گے آپ کو، تو پریشانی تب بھی رہے گی ہی۔ قرآن پاک میں اللہ نے ذکر فرمایا، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ لوگ جو تمہیں تمہارے گھر سے ناحق نکالنا چاہتے ہیں، ناحق، کوئی حق نہیں ہے ان کو تمہارے گھروں سے نکالنے کا، لیکن نکالنا چاہتے ہیں۔ تمہارا قصور کیا ہے؟ کیوں نکالنا چاہتے ہیں تمہارے گھر سے؟ کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، نوٹری کے پیپر بھی نہیں بنائے، رجسٹری بھی نہیں کرا لی، اس وجہ سے نکالنا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں ہے۔ کہا پیسے نہیں دیے پورے گھر کے؟ کہا وہ بھی نہیں۔ کس وجہ سے نکالنا چاہتے ہیں؟ کہا ان یقولوا ربنا اللہ، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم اللہ کو رب مانتے ہو، اس وجہ سے نکالنا چاہتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ ناحق ہے یہ نکالنا ان کا، اور تاریخ انسانیت میں اس حصے کو لے کر پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔ اس سے صرف مسلمان آج کے نہیں ہیں، اسلام نے ہر اس شخص کو مسلمان کہا کہ جس نے اپنی نبی کی صحیح اتباع کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت وہ مسلمان تھے،
حضرت نوح علیہ السلام کی امت وہ بھی مسلمان تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، جتنے انبیاء کرام 2,24,000 کم و بیش دنیا میں تشریف لائے جو ان کی امت تھی، وہ امت مسلمان. کہا کہ ان کو بھی تنگ کیا گیا. کس بنیاد پر؟ یقولون ربنا اللہ، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور ان کو اس گھروں سے نکالتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام، قرآن پاک میں ذکر کیا گیا حضرت صالح علیہ السلام کا. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، ایک خدا کی طرف بلایا، انہوں نے انکار کیا، حضرت صالح علیہ السلام کو تکلیفیں دی. جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی ہر تکلیف کو برداشت کیا اور ان کو بار بار دعوت دیتے رہے تو تنگ آ کر دلیل طلب کرنے لگے. دلیل کیا طلب کی انہوں نے؟ کہا کہ اچھا آپ کو ہم مانیں گے، تسلیم کریں گے. اس زمانے میں سب سے اچھی چیز ان کو جو مرغوب تھی، پسندیدہ تھی، وہ یہ تھی کہ جوان اونٹنی جو حمل سے ہو، پریگننٹ ہو اور لال ہو، سرخ ہو، اور وہ حمل جنے، اس کے بعد دودھ بہت اچھا آتا ہے اور وہ اونٹنی بڑی اچھی ہوتی ہے. یہ ان کی مرغوب چیزوں میں سے تھی. انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اس چٹان سے اونٹنی کا یہ کنڈیشن کا بچہ لے کے آئیے آپ، کہ اتنے سال کی ہو اور گاب ہو، اس کے بعد وہ بچہ دے، یہ آپ لے کے آئے. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد تسلیم کرو گے؟ کہاں تسلیم کریں گے. تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے رب کے حضور دعا کی تو اس چٹان سے اونٹنی پیدا ہوئی. چٹان سے اونٹنی کا پیدا ہونا ایک معجزہ ہے. اونٹ سے اونٹ پیدا ہوتا ہے، بکرے سے بکری سے بکرا پیدا ہوتا ہے، جانور سے جانور، انسان سے انسان. چلو زمین سے پودے اگ جاتے ہیں لیکن زمین سے جانور تو اگتا نہیں ہے، اور چٹان سے تو اناج بھی نہیں اگتا ہے. ایک بالکل الگ چیز. اور یہ ان کے دعوے پر اس طرح سے معجزہ تھا، وہ ہمیشہ اپنے لیے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اتنی مضبوط قوم ہے کہ بڑی بڑی چٹانوں کو توڑ تاڑ کے گھر بنا لیتے ہیں، ہماری طاقت اور قدرت نہیں جانتے کہ آپ. حضرت صالح علیہ السلام کو کہتے. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب، تمہیں تو چٹانوں سے گھر بنانا پھر بھی آسان ہے، چٹان سے اونٹنی کا نکلنا. تو کہا یہ معجزہ تھا، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لیا ہے. اچھا تکلیف کیا تھی حضرت صالح علیہ السلام سے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے لڑائی کی، ان کے خلاف جہاد کیا، مارا ماری کی، تلوار اٹھائی، ان کو پیٹا، ان کو گھروں سے نکالا، کچھ نہیں. صرف یہ تکلیف تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام جس کی طرف بلاتے ہیں وہ ایک اللہ ہے. تو ہر نبی کی امت کو اس بنیاد پر قابل سرزنش بنایا گیا، قابل گناہ بتایا گیا کہ وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں. قرآن نے کہا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ لوگ جو تمہارے گھروں سے ناحق نکالتے ہیں، الا ان یقولوا ربنا، سوائے اس کے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہمارا رب اللہ ہے. تو پھر جب وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں تو اس کائنات کو ترتیب دینے والا وہ رب کیا کرتا ہے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر اللہ بعض لوگوں کو دوسرے بعض لوگوں سے دور کرتا نہ رہتا تو راہبوں کی خانقاہیں، کلیسائیں اور یہودیوں کے معبد اور جن مسجدوں میں اللہ کا بہت ذکر کیا جاتا ان سب کو نقصان پہنچتا. تو جب یہ لوگ اللہ کے نام لیے جانے پر گھروں سے نکالتے ہیں تو اللہ بعض لوگوں کو پیدا فرماتا ہے جو ان بعض کو دفع کرتے ہیں، ان بعض کو نقصان پہنچانے والوں کو دور کرتا ہے. یہ اللہ پیدا فرماتا ہے. ضابطہ ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اس نظام کائنات کو اللہ نے اسی انداز سے بنایا ہے کہ بعض انسان سے ڈرتا ہے. ہم اور آپ یہاں بے من چاہے لڑائیاں نہیں کرتے محلے میں، سب کو پتہ ہے کہ پولیس اسٹیشن قریب میں ہے. پولیس اسٹیشن کی وجہ سے، پولیس کے ڈر سے زیادہ جھگڑے نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے نظام بنایا ہے، بعض کو بعض کا ڈر دیا ہے.
اب پولیس والے بھی اپنی منمانی نہیں کر سکتے، ان کے اوپر بھی ایک آدمی دیا ہوا ہے، کہا کہ اگر میں منمانی کروں تو وہ مجھے نکال دے نوکری سے۔ وہ اوپر والا بھی منمانی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا تقرر جس کے ذریعے سے ہوا ہے، میری منمانی ہوگی تو وہ اس کو نکال دے گا۔ ایک دوسرے سے کنیکٹنگ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر بعض انسان سے بعض انسان کو ہم دفع نہ کرتے تو انسانیت میں فسادات زیادہ ہوتے۔ کوئی معبد صحیح نہیں بچتا، کوئی معبد، چاہے عیسائی کلیسا اور یہودیوں کا معبد، کوئی معبد ٹھیک سے ڈھنگ سے بچتا ہی نہیں، نہ اللہ کی مسجدیں بچتی، لیکن اللہ بعض سے بعض کو دفع فرماتا ہے، اسی لیے پوری دنیا میں ہر ایک کے معبد موجود ہے۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ یہود و نصارہ کے معبد سے مراد وہ یہود و نصارہ کے معبد جو واقعتاً اس نبی کی صحیح اتباع کرتے ہیں، ورنہ مسجد کے ساتھ ان کا تذکرہ کرنے کا کوئی معنی نہیں۔ مسجد کے ساتھ تذکرہ کرنے کا معنی یہ ہوا کہ جس نبی کی اتباع جو امت صحیح طور پہ کرتی ہے، ان کے معبد محفوظ نہ رہتے لیکن محفوظ ہیں۔ تو ایک قرآن کا ضابطہ ہوا کہ بعض انسان سے اللہ بعض انسان کو دفع کرتا ہے، اور بعض انسان سے بعض انسان کو دفع کر کے اس دنیا کو آباد رکھتا ہے۔ تو اب بعض انسان سے بعض انسان کو دفع کرنے کی صورت کی کہانیاں تاریخ میں بہت ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ بادشاہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں انسانوں کے مقابل میں ابابیل لشکر سے مدد فرمائی، وہاں دفاع فرمایا، ڈیفنس کیا، دفاع کیا۔ تو دفاع یا ڈیفنس یہ ہر شے کی ایک اصل ہوا کرتی ہے، اس کی سلامتی کی، اس کی حفاظت کی۔ قرآن نے یہ ذکر کرتے ہوئے کہا کہ محفوظ نہ رہتے سب کو نقصان پہنچ جاتا، اور جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ من ینصر اللہ، میں کہ اللہ یعنی جو اللہ کے دین کی مدد کرے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں سے وعدہ ہے اللہ کا کہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے، لیکن بس فرق یہ ہے کہ بندہ مدد کے مقابل میں کون سی مدد چاہتا ہے۔ اب بندہ چاہتا ہے اس مدد کے مقابل میں میری مالی مدد ہو، اور اللہ جو مدد کرنا چاہتا ہے وہ دوسری ہے۔ فرق یہاں یہ ہوتا ہے، اسی لیے کبھی کبھار بندہ اللہ کے راستے کی مدد میں نہیں نکلنا چاہتا، وہ یہ سمجھتا ہے اگر اللہ کے راستے کی مدد میں جاؤں گا تو میری جان چلی جائے گی، جان چلی جائے گی تو پھر میں مدد لینے کے لائق ہی کہاں رہا۔ اللہ دوسری جہت سے مدد فرماتا ہے، ورنہ پھر جان کوئی دیتا ہی نہیں۔ اگر جان نہ دی جاتی یہ ملک آزاد نہیں ہوتا۔ اللہ نے مدد فرمائی کہ جن لوگوں نے بھی ظالم کے ظلم کے چنگل سے چھوٹنے کے لیے جانوں کے نذرانے خرچ کیے تھے، آج 70 سال سے زائد لوگ پرسکون ہوا میں ہیں، تو یہ مدد ہی تو ہے کہ چند لوگوں کی جانوں کے بدلے میں کروڑوں لوگوں کی جانوں کو اللہ نے محفوظ فرما دیا ہے، ورنہ کتنی اور جانیں بلا وجہ ناحق جاتی۔ تو مدد کے مقابل میں مدد ہے، لیکن حق اور باطل کا نظریہ میں نے پیش کرا۔ یہاں یہ ہے اللہ کے دین کی جو مدد کرے گا اللہ اس کی مدد فرمائے گا، اور اللہ اس کی مدد کرنے میں دو طریقے ہیں، ایک میری خود پرسنل مدد ہو ڈائریکٹلی، اور ایک ہے کہ میں اپنے آپ کو باقی رکھ کے کیا کرنا چاہتا تھا زندگی میں جو کرنا چاہتا تھا اللہ اس کو باقی رکھے گا۔ تو میرے مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حمایت عطا فرمائے گا اور اس کو باقی رکھے گا۔ یہ بنیادی باتیں جو قرآن پاک میں ذکر کی جاتی ہیں کہ بعض انسان سے اللہ بعض انسان کو دفع کرتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن جو ہے ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، کبھی ان کو کبھی ان کو کبھی ان کو، یہ پھیرتے رہتے ہیں۔ آج کی ملکی حالات میں ہم کمزور ایمان والے، کمزور ذہنیت رکھنے والے تھوڑے سے گھبرا جاتے ہیں کسی چیز کو، اور فکر کے معاملے میں ایک ہیبت جیسی صورت پیدا ہونے لگتی ہے۔ پہلے تو کمزور، پھر اس کے بعد سوچ بھی ہیبت والی لاتے ہیں کہ ہیبت والی یہ کہ اب کیا ہوگا میرے ساتھ، اب کیا ہوگا ہمارے ساتھ، کیا یوں ہی چلتا رہے گا۔ اس کائنات کو جس نے بنایا ہے اس نے امید افزا آیتیں بھی رکھی ہیں، کہا کہ آپ کے لیے بہت یہ ہوگا، آپ کو ہر طرح کی فیسلٹی موجود ہے دنیا میں، بہت سب کچھ آپ نے محفوظ رکھ لیا ہے، لیکن آپ بحیثیت مسلمان ہونے کے آپ کو تکلیف اس بنیاد پہ جائے گی، یقولون ربنا اللہ،
کہ آپ اللہ کو رب مانتے ہیں، اس بنیاد پہ بھی تکلیف دی جائے گی آپ کو، صرف اس بنیاد پر، کوئی بنیاد نہیں۔ اگر میں یہ کہوں تو میرا جرم کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان ہونا جرم ہو گیا۔ کہا قرآن نے کہا کہ اس سے پہلے بھی یوں ہوا کہ صرف اللہ کو رب کہنے کی وجہ سے جو ہے گھروں سے نکالا گیا، اور جب گھروں سے نکالا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ قوم کو مبعوث فرماتا ہے، کچھ قوم کو بھیجتا ہے جو ان کو دفع کرتے ہیں۔ اب وہ قوم کون ہو سکتی ہے؟ تو ہو سکتا ہے میں اور آپ مسجد میں بیٹھ کر دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ بھیج دے بھیج دے بھیج دے، کبھی یوں ہو سکتا ہے کہ وہ ہم اور آپ ہی ہوں، بس اتنا فرق ہے۔ اس آیت کے مصداق میں سمجھنے میں یہ ہے، کبھی ہم جمعہ میں تقریر کرتے رہتے ہیں تو تقریر کرنے کے وقت محسوس ہوتا رہتا ہے، کبھی چہروں سے کوئی نصیحت ہو یا کوئی ہدایت ہو، کوئی اسلامی احکامات ہو، تو لوگ سنتے سنتے کہتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ میرے لیے نہیں ہے، دوسرے کے لیے، اس میں میں نہیں ہوں۔ اگر اسی تقریر کے دوران یہ کہا جائے کہ بعد نماز کے کھانا کھانے کا اہتمام ہے لوگوں کے لیے، اس میں ہر کوئی سمجھ لیتا ہے کہ اس میں میں ہوں۔ دونوں جملوں کی کہانی ایک ہی ہوتی ہے، تو آدمی اپنی اپنی طبیعت سے چیز لیتا ہے۔ اگر کچھ احکامات بیان کریں تو ہر آدمی سمجھتا ہے میرے علاوہ ہے، میں نہیں ہوں اس میں۔ اس کے بعد کہیں کہ بعد جلسے کے کھانے کا اہتمام ہے احباب کے لیے، تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اس میں ہوں۔ یہاں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، کہا کہ بعض انسان سے بعض انسان کو اللہ دفع نہ کرتا تو فسادات بہت ہوتے۔ بعض انسان بعض، اس آیت میں لفظ بعض مجھے بہت ہمت دیتا ہے اور ایک سوچ و فکر کو ٹھیک کرتا ہے۔ ہمارے درمیان کیا ہے؟ مسلمان متحد نہیں ہے، مسلمان متحد نہیں ہے۔ اگر یہ متحد ہو گئے تو پھر ایک انقلاب آئے گا، اپنے حقوق کی بحالی کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا بعض، خالی صرف بعض، کل کو متحد نہیں ہونا ہے، صرف بعض کو ہونا ہے۔ اور اسی سے ہم ضابطہ لیتے ہیں 2 سے 3% آدمی ایک فکر پر جمع ہو جائیں، 2 سے 3% ہر آبادی کے تناسب سے ایک فکر پر متحد ہو جائیں۔ قرآن کا اعلان ہے کہ دفع ہوگا، دفاع ہوگا، ڈیفنس ہوگا، لیکن ہر 2-3% آدمی سمجھتا ہے میرے علاوہ ہے۔ جب میرے علاوہ ہے تو پھر کھانا کھانے میں بھی علاوہ نہیں ہونا چاہیے، علاوہ ہونا چاہیے وہاں بھی۔ جب قربانی دی جائے گی تو ہی کھانے کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھا جا سکتا ہے، قربانی نہیں دی جائے گی تو پھر کھانا کھانے کا ٹیبل بھی نہیں بن پائے گا۔ یہ ضابطہ ہے قرآن کا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، بعض لوگوں سے بعض لوگوں کو دفاع فرماتا ہے۔ ایک ہیبت یہ ہے کہ اجتماعیت ہو، اور میں تو تاریخ کے حساب سے کچھ نقطے نکالتا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ہم نے دنیا پر جہاں جہاں حکومت کی ہے اکثریت میں رہ کر نہیں کی ہے، اقلیت میں رہ کر کی ہے۔ کم تھے تبھی حکومت کیا ہم نے، اکثریت میں جب جب آئے ہم آپس میں لڑتے رہے، جب جب کثیر بنے لڑتے رہے، اقلیت میں جب تھے حکومت کرتے رہے۔ بس فرق یہ ہے کہ اس وقت باہمت تھے تو حکومت کر لیے، اب بے ہمت ہیں تو بس حکومت نہیں کر پا رہے ہیں، بس اتنی بات ہے۔ اور حکومت کر کے ہم نے کوئی انسانیت پر ظلم نہیں کیا ہے، حکومت کر کے انسان کو انسان کی طرح رہنے کا طریقہ دیا ہے۔ یہ حکومت کرنے کا معنی یہ نہیں ہے، حکومت کرنے کا معنی یہ ہے کہ انسان رہ کر انسانیت کے ساتھ رہنے کا سلیقہ دیا ہے، طریقہ دیا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے تو بندے بہت سارے کرتے بھی رہتے۔ ان دنیا کی بقا عدل اور انصاف پر ہے، دنیا کا خرابہ ظلم اور زیادتی پر ہے۔ ظلم و زیادتی کسی بھی قوم سے ہو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور عدل و انصاف کسی سے بھی ہو اللہ کچھ لہجے کے لیے دنیا میں اس کو مدد دیتا ہے، آخرت صرف مومن کے لیے۔ یہ ضابطے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اپنی زندگیوں کے ایک منہج ہے، ایک شیڈول ہے۔ اور آج کی کیفیت میں آپ اور ہم یہ جو سوچ رہے ہیں نا کہ مسلمان متحد ہو جائیں گے تو بہت بڑا انقلاب آئے گا، میں یہ کنڈیشن دیکھتا ہوں آج ہمارے پاس حکومت کرنے والی صفت ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے ہمارے ہاتھ میں صفت یہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جن جن کو بھی چھوٹی چھوٹی حکومتیں دی گئی ہیں آپ دیکھ لیں کہ وہ ڈھنگ سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔
कौन सी हुकूमतें की हैं? एक बंदे को घर की हुकूमत दी गई है, 4 बच्चों को ढंग से नहीं रख पा रहा है, वो अपने घर को ठीक से नहीं कर पा रहा है। मस्जिद की कमेटी को मस्जिद की जिम्मेदारी दी गई है, वो ठीक से कर पा रहा है? वो तो मस्जिद ही नहीं संभाल पा रहा है ढंग से, उसके हुकूक अदा नहीं कर पा रहा है। मदारिस, इदारे, तालीमी इदारे, कॉलेज, बड़ी यूनिवर्सिटियाँ कितने हैं जो मुसलमानों के हाथों में हैं, क्या ढंग से वो लेके चल पा रहे हैं उसको? तो इस सूरत में आप हुकूमत का तसव्वुर तो है नहीं। बात तो ये है कि भाई आदमी के अंदर वो सिफ़तें भी तो पैदा हों कि वो कुछ कर सकता है। थे तो वो तुम्हारे आबा मगर तुम क्या हो, इस सिफत के साथ हुकूमत तो नहीं कर सकते। हुकूमत करने के लिए सबसे पहले आदमी को पित्ता मारी वाला काम करना पड़ता है, नीचे से आना पड़ता है। मैं तो कभी कभार सोचता हूँ हुकूमत करने के लिए अल्लाह ने बहुत सारे मौके हमें दिए हैं। आज की मस्जिद की कमेटियों का अगर ताल्लुक़ देखें हम, तो एक जमहूरी निज़ाम की मिसाल मिल सकती है। जमहूरी निज़ाम में क्या होता है कि भाई वोट डाले जाएं, सब लोगों के वोट लिए जाएं, फिर उनके लिए कोई भलाई का काम किया जाए, ये होता है। मस्जिद की कमेटी में क्या होता है, सबसे चंदा लिया जाए और एक अच्छी सोसाइटी तश्कील दी जाए। चंदा सबसे लेना है बतौर वोट के जैसा, जैसे कि वो लोग वोट देते हैं, आप चंदा लेते हैं, उसी चंदे के ज़रिए से मस्जिद का इंतज़ाम बेहतर से बेहतर बनाते हैं। तो अब कमेटी एक बतौर जमहूरियत के वो अपने अंदर इस चीज़ को बना सकती है कि वो एक अच्छे माहौल को बनाए। अगर एक मोहल्ले में चंद कमेटियां हों और एक माहौल क्रिएट कर सकते हैं, उनके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त इतना है कि सबको लेके चलने की ताकत है, तो यहीं से आपको जमहूरियत में हुकूमत बनाने के तौर तरीक़े की सिफत भी पैदा होगी। लेकिन उसी में हम ढंग के नहीं हैं। हर 2 साल के बाद कमेटी बदलती है, कम से कम 5 साल तो रहना चाहिए ना, जो जमहूरियत का तरीक़ा है कि एक कमेटी 5 साल तो रहे कम से कम, वो ढंग से चला सके। अब हमारे पास कैसा है कि जिन मसाजिद में ज़रिया आमदनी ठीक ठाक है वहाँ कमेटियाँ लंबी चल रही हैं, और जिन मसाजिद में ज़रिया आमदनी नहीं है सदरंज बदल रहे हैं उसके। इसका मतलब है कि आप इंतज़ामिया नहीं करना चाहते हैं, आप बनी बनाई रेडीमेड, आपके पास केक आए, हल्के से चाकू चलाएं और केक बना के खाएं। इसको आपने कहा कि हम अच्छी इंतज़ामिया हैं। ये सिफत के साथ हुकूमत की कैफियत नहीं आ सकती है। हुकूमत की कैफियत आने के मतलब है कि ज़मीन खोद के पानी अंदर से निकालना। ये सिफत जब पैदा होगी तो मुमकिन है अल्लाह हमें हुकूमतें भी अता करे। ऐसी सूरत में तो हुकूमत, मैं नहीं देखता कि बहुत सारी हुकूमतें चल पाएंगी। अब क्या हमारे पास वो सिफत भी है कि अल्लाह ने अचानक से फजल फरमाया, लो तुम्हें हुकूमत दे दी गई? तो यहाँ तो ऐसा है कि बंदा वो फूले ना समाए कफन में आसी, कहाँ से शुरू करूँ, बोले किसको संभालूँ, क्या करूँ, लूँ करूँ न करूँ, गड़बड़ कर देगा। वो सिफत पैदा होती, वो दफ़ा करने की सूरत हमारे अंदर है कि हम दफ़ा कर सकते हैं। इस मुल्क में अगर हमारे लिए इस बुनियाद पर परेशानी है, क़ालू रब्बुनल्लाह, कि अल्लाह के रब होने की बुनियाद पर हमारे को तकलीफ़ दी जाती है, तो हमें दफ़ा करने की क़ुव्वत भी दी गई है। वो है जमहूरियत आपकी, वो दफ़ा हम कर सकते हैं। उस दफ़ा करने की सूरत कोई दूसरा नहीं आएगा। अब हमारी, अब सबकी सोच कैसे है, अरे अच्छी कोई पार्टी आएगी तो देखा जाएगा, वो आ जाएगा तो दफ़ा करने की ताकत हमारे पास है, और दफ़ा की उम्मीद लगाए बैठे हैं दूसरों से कि कोई आएगा तो करेगा। दफ़ा हमें खुद करना है। किन बुनियादों पे दफ़ा करना है, कुरान ने आपको रहनुमाई कर दी कि जिन बुनियादों पे आपको निकाला जा सकता है, रोका जा सकता है, घेरा जा सकता है, आप उसी चीज़ के दिफा के लिए उतरे। कि जब दुनिया में इंसान आया है, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रह सकते हैं, और इस मुल्क ने जमहूरियत के तौर तरीक़े के अतबार से हर मज़हब के रहने वाले को खुली गुंजाइश दी है, तो इसी के दिफा के लिए हम जमहूरी हक़ के अतबार से उठ सकते हैं। यही दिफा है, और इसी दिफा की तरफ कुरान कहता है आप अगर दिफा के लिए उठते हैं तो उनका दिफा होगा, और आपके अपने हुकूक आपके हाथ में होंगे। वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअद, बाज़े इंसान से बाज़े इंसान को अगर अल्लाह दफ़ा ना करता, और ये इस कहानी को सब जानते हैं कि हम इस तरीक़े से भी इनकलाब ला सकते हैं, इस तरीक़े से भी बेहतरी ला सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जहनों में यकतायत नहीं इस चीज़ को लेकर कि दिफा किस चीज़ का करना है। अब दिफा हम अपने अपने लीडरों का कर रहे हैं। दिफा करना चाहिए अपने अपने हुकूक का, हक के ना मिलने का दिफा होना चाहिए, लेकिन होता है यह है कि लीडरों का दिफा करते हैं।
تو لیڈروں کے دفاع سے تو حق آنا نہیں ہے، حق آنا ہے اس حق کو پامال کرنے والوں کے دفاع کرنے سے۔ یہ صورت میں نے آج آیت کو کریمہ کو اس لیے بیان کی ہے کہ مساجد کا تحفظ، ہماری آبادیوں کا تحفظ، ہمارے قرآن کا تحفظ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی بے باکیاں، یہ ساری کہانیاں ہمیں جو دن بدن نئے نئے شکلوں میں ملتی جاتی ہیں، انسان اس میں جو بے چین ہوتا ہے اور بے قرار ہوتا ہے، اس کے سکون اور اس کے سامان، اس کے طمانینت کا طور طریقہ قرآن نے یوں ذکر کیا ہے کہ آپ کو ان بنیادوں پر ستایا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ربنا اللہ، صرف اس بنیاد پر۔ آپ کی الگ کہانی ہے کہ سب لوگوں نے یہ جوڑ لیا ہوگا، آبادی کم تھی تو وہاں ایسا ہوا، وہ تعداد میں کم تھے تو ایسا ہوا، وہ اللیگل کام تھا تو اس لیے ہوا، ایسا نہیں ہے۔ ساری چیزیں رکھنے کے باوجود بھی صرف اس بنیاد پر بھی ستایا جا سکتا ہے کہ آپ ایک اللہ کو مانتے۔ قرآن نے کہا کہ اس سے پہلے تاریخوں میں یہ ہوا ہے، صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں، ربنا اللہ کہتے ہیں، اس بنیاد پر بھی آپ کو ستایا جائے گا، اور ستایا ہی نہیں جائے گا۔ قرآن نے لفظ کہا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق۔ شاید یہ آیت ہم بھی پڑھیں، یہ آیت وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں جو نکالنے کے لیے در پہ ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ اس نام سے بھی نکالا گیا ہے پہلے، اب وہی نام سے ہم پھر دوبارہ نکالیں گے۔ ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، بس ہمیں پڑھ کے یہ کرنا ہے کہ اس نام سے نکالا جائے تو دفاع کرنا ہے، ہمیں ڈیفنس کرنا ہے، اور ڈیفنس کا حق اس جمہوری ملک میں جمہوری انداز کا ہے، اور وہ ہے ہر شخص دفاع کرنے کی طاقت رکھنے والا، وہ ہے اس کا ووٹ۔ اب میرے خیال میں ووٹ اس چیز پر دیا جائے گا کہ جمہوریت باقی رہے، ووٹ اس نام پر دیا جائے گا کہ ہر مذہب والے کو مذہب کی آزادی کا پورا حق ملے یہاں پر۔ یہ دفاع کا وہ طریقہ ہے جو آنے والے ہر الیکشن میں آپ کی دفاعی قوت اور دفاع کے کام کو مضبوط کر سکتا ہے۔ آپ کا اب کینڈیڈیٹ بھی وہی ہونا چاہیے جو اس کی طاقت رکھ سکتا ہو، یہ نہیں کہ جو صرف اپنا دفاع کر سکتا ہو، ان حقوق کا دفاع نہیں کر سکتا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ پورے لوگ مل کر اس کو دفاع کا حق نہ دیں کہ آپ سب ہمارے حق کے دفاع کے لیے آپ جائیں، بلکہ اس کو کہیں کہ آپ اپنا ہی دفاع اپنے گھر میں بیٹھ کے کریں۔ سب لوگوں کے دفاع کرنے کے لیے جانا ہے تو آپ کے اندر ہمت و جرأت بھی چاہیے، آپ کے اندر بے باکی بھی چاہیے، آپ کے اندر موت کا خوف نہیں چاہیے، آپ کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ دفاع کرنے کے لیے وہاں پر کھڑے ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خود کو ختم کر کے آ جائیں، بلکہ دفاع ہی کریں آپ۔ تو اس صورت مبارکہ، اس آیت مبارکہ کے تحت مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ اس ملک میں رہتے ہوئے ہمارے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ آیت ہمیں بہتر رہنمائی کرتی ہے، اور بھی آیتیں ہیں جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ اس آیت کے تحت میں نے مصداق کو صحیح تلاش کرنے کی کوشش کی کہ آج کے حالات میں یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے کہ ہمیں صرف اس بنیاد پر بھی، میں بھی بچپنے میں کبھی شاعری کرتا تھا تو ایک شعر میں نے بھی کہا تھا، اور وہ شعر مجھے بار بار یاد آتا ہے، اگرچہ وزن پہ ہو یا نہ ہو یہ شاعر لوگ طے کریں گے، لیکن مفہوم ٹھیک ٹھاک ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ مجرموں کے شہر میں ہم ہی مجرم نکلے، قصور صرف اتنا کہ ہم بے قصور نکلے، بس اتنا سا کام۔ تو ہمیں اس صورت میں بھی اپنا دفاع کرنا ہے، اور دفاعی قوت جب تک مضبوط نہیں ہوگی ساری چیزیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ دفاعی قوت مضبوط ہوگی تو ساری چیزیں محفوظ رہیں گی۔ یہ قاعدہ اور قانون ہم سب جانتے ہیں۔ 5,000 روپے کا بھی موبائل ہو تو سب سے پہلے کور خریدا جاتا ہے تاکہ اس کا دفاع کر لیں، خراب ہونے سے بچا لیں اس کو، اور جوتا بھی لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو خراب ہونے سے بچانے کی فکر کی بھی صورتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں کہ دھوپ میں زیادہ نہ رکھیں، اس کو چھاؤں میں رکھیں، پانی والی جگہ پہ نہ رکھیں، اس کا دفاع کرتے ہیں ہم۔ ہر شے کے دفاع کی صورت ہے، لیکن اتنی بڑی کمیونٹی ہے مسلمانوں کی اس ملک میں، لیکن دفاعی نظام ہمارے پاس نہیں ہے، دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایک دفاعی قانون ہے، لیکن اس دفاعی قانون کو نافذ کرنے سے جو روکا جا رہا ہے اس کے معاملے میں دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک جمہوریت کا قانون، ایک کانسٹیٹیوشن، ہمارا سنویدھان، یہ دفاعی قانون ہے، دفاعی کتاب ہے ہماری، لیکن اس کے باوجود اس کو نافذ کرنے سے جو لوگ روک رہے ہیں، اس کو دفاع کرنے کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہماری اور آپ کی کوشش ہو۔ قرآن نے کہا کہ اللہ بعض انسان سے بعض کو دفاع کرتا ہے،
اگر نہیں کرتا تو یہ دنیا ختم ہو جاتی، کوئی عبادت گاہیں محفوظ نہیں رہتی۔ تو ہمیں اپنے ہر طرح کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے دفاعی نظام کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھوں سلام شہر یار رنگ تاج دار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قد سیکھا ہے رضا مجھ سے خدمت کے قد سیکھا ہے رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نور من نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مولا کریم تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس محفل کو قبول فرما۔ بولنے سننے میں سمجھنے میں کسی بھی قسم کی غلطی ہو مولا تو اپنے فضل خاص سے درگزر فرما۔ ایمان کی زندگی ایمان کی موت عطا فرما۔ اس ملک میں مولا امن و امان عطا فرما۔ مولا کسانوں کی بھی فریاد رسی کو باب استجاب میں جگہ عطا فرما۔ مولا ہم سب کو اپنے حقوق کی بحالی کے لیے جد و جہد، کوششیں، محنتیں اور صحیح تدبیر و عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اچھی قیادت نصیب فرما، اچھی قیادت کو سلامتی عطا فرما۔ مولا ہم سب کو ہمیشہ خیر و بھلائی پہ جمع فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ بالخصوص رئیس بے علیف صاحب کی والدہ بیمار ہیں، مولا انہیں صحت یابی اور کامل صحت عطا فرما۔ مولا ہم سب کے دلوں کو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدینہ بنا۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا